جو آدمی کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے طریقے کے مطابق اس کو چلائی جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مکان کرائے پہ لیں، جنہوں کے مکان کرائے پہ ہے نا، ان کو اس کا تجربہ ہوگا۔ اب مالک مکان کی مرضی کے بغیر آپ وہاں کر کچھ نہیں سکتے۔ آپ یہ کمرہ بڑا ہے چھوٹا کر لیں، چھوٹا ہے بڑا کر لیں، کوئی تبدیلی کرنے وہ آپ کو نکال دے گا، نوٹس آ جائے گا، چلو بھائی باہر۔ کہ میں کرایہ دے رہا ہوں، بھائی اب کرایہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چیز میری ہے، میری مرضی کے مطابق استعمال ہوگی۔ تو ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں جسم کی، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ، پاؤں اور باقی جسم کی نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری نعمتیں میرے حکم کے مطابق میرے بندے استعمال کریں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر پریشانی ہے۔ اس کی ایک اور آسان سی مثال، ایک باپ ہے، اس کا کروڑوں کا بزنس ہے، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، جوان بیٹا، اس کو کہتا ہے بیٹا یہ 40 لاکھ روپے لو اور تم بزنس کرو۔ اگر تم نے اس 40 لاکھ روپے سے جو ہے نا کام اچھے طریقے سے سنبھال لیا اور کچھ نفع کما کے دکھایا تو میرا کروڑوں کا سارا بزنس تمہارا۔ اور اگر تم یہی نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اتنا بڑا بزنس دیا جائے، تو پھر تمہیں نہیں ملے گا۔ اب ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت، میں ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گویا یوں فرمایا ہو کہ میرے بندو، میں وہ پروردگار ہوں کہ تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا جو تمہیں کوئی اور دے نہیں سکتا۔ پھر ان نعمتوں کے صحیح طریقے کا استعمال بھی تمہیں بتاؤں گا، اور اگر پھر تمہیں موت بھی دوں گا، اس کے بعد میں حساب کتاب کروں گا۔ پھر جن لوگوں نے میری نعمتوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا ہوگا، میں ان کو وہ تمام نعمتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دوں گا۔ اور جنہوں نے میری نعمتوں کو مس یوز کیا ہوگا، نعمت میری ہوگی، حکم میرا نہیں چلایا ہوگا، مرضی اپنی کی ہوگی، خاندان کی مانی ہوگی، سسرال کی مانی ہوگی، گناہ کے کام کیے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد شدید ترین سزائیں بھی میں دوں گا۔ اس جملے کو دوبارہ سمجھ لیجئے، یہ ایک بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ گویا اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں میرے بندو، میں وہ عظیم پروردگار ہوں، تمہیں میں بے شمار نعمتیں دوں گا، نعمتیں بھی ایسی ہوں گی جو تمہیں کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ میرے انبیاء آئیں گے، آخر میں میرے نبی آئیں گے محبوب، وہ تمہیں پورا طریقہ بتائیں گے، تم ان نعمتوں کو استعمال کرنا، پھر تمہیں موت آئے گی، پھر ان نعمتوں کو تم چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ گے، پھر میں ہر ایک سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر اس دن اس سوال و جواب میں جو کامیاب ہو جائیں گے، ان لوگوں کو وہ تمام نعمتیں میں بہت بڑھا چڑھا کے دے دوں گا اور ہمیشہ کے لیے دے دوں گا، یعنی جنت۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی میں کنٹرول نہ کر پائے اور نعمتوں کو غلط استعمال کیا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب لوں گا، گواہ بھی میرے 8 گواہ موجود ہوں گے تمہارے گواہ کے اوپر، تمہارے گناہوں کے اوپر 8 گواہ ہوں گے۔ ان گواہوں کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھوں گا اور معلوم ہو گیا، یہ پتہ لگ گیا کہ تم نے میری نعمت کا غلط استعمال کیا تھا، تو پھر تمہیں جہنم کی سزا بھی میں دوں گا۔ یہاں تک اصول سمجھ میں آ گیا جی؟ اب اگلی بات سنیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو منہ میں دانت نہیں ہوتے، عقل بھی نہیں ہوتی، سمجھ بھی نہیں ہوتی، ہاتھ میں پکڑنے کی گرپ نہیں ہوتی، پاؤں میں چلنے کی قوت نہیں ہوتی، کھانا ہضم کرنے کی جو ہے نا صلاحیت نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر جوان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شہوت والی نعمت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ پیدا ہوا اس کے بعد کچھ نہیں تھا، اب نعمتیں آ رہی ہیں، 15-20 سال تک نعمتوں کے آنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تقریباً 15-20 18-20-22 سال سے لے کے 40-45-48-50 سال تک ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا کھلا وقت ہے۔ پھر یہ نعمتیں واپس لینا شروع کرتے ہیں اللہ۔
بچپن میں آ رہی تھیں، پھر انسان نے استعمال شروع کیا، اب واپسی شروع ہوتی ہے۔ واپسی کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ اینک لگ گئی، پہلے پڑھا جاتا تھا، اب نہیں اس کے بغیر پڑھا جاتا۔ کوئی روک کے دکھائے اپنی نظر، یہ جتنے لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی انہوں نے آپ نے کوئی روک کے دکھایا، یہ کیا ہے؟ نعمت واپس جا رہی ہے۔ دانت تھے بالکل صحیح، پہلے تو تھے ہی نہیں، پھر آ گئے، اور پھر جناب دانت جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایک کر کے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا، کوئی روک کے دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نعمت کا واپس جانا اسٹارٹ ہو گیا۔ پہلے کچھ بھی کھا لیتے تھے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ اب یہاں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں ہر چیز نہیں کھا سکتے، پوچھئے ان سے۔ پہلے جوانی میں سب کھا لیتے ہوں گے، اب نہیں کھائی جاتی۔ جوانی میں نیند آتی تھی خوب، اٹھائے نہ اٹھتے تھے، اب ترستے ہیں کاش نیند آ جائے، تھوڑی آ جائے، آئے تو صحیح۔ یہ کیا؟ یہ نعمتیں واپس جا رہی ہیں، کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ موت ان تمام چیزوں کے، ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا نام موت ہے۔ موت کے وقت یہ ساری نعمتیں واپس چھین لی جاتی ہیں۔ کوئی روک کے دکھائے، موت سے بچ کے دکھائے۔ اب کیا ہوگا؟ اب قیامت کا دن ہوگا۔ بندے کو اللہ کا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بندے کو اللہ کھڑا کریں گے، ہاں میرے بندے، میں نے تمہیں آنکھ کی نعمت دی تھی، میں نے تو نعمت اس لیے دی تھی تم اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، اپنی بیوی کو محبت سے دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، بیت اللہ شریف کو دیکھنا، میری قدرت کو اور چیزوں کو تم دیکھنا، اور نامحرم سے اپنی آنکھ کو بچانا۔ اگر منگیتر بھی ہے، نکاح نہیں ہوا تو حرام ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی نگاہوں کو بچانا، دوسرے کے مال کو نہیں دیکھنا، دوسرے کی عزت کو نہیں دیکھنا، تمہیں سب بتایا تھا۔ آج جواب دو اس سوال کا کہ تم نے میری آنکھ، سوال کیا ہوگا؟ تم نے آنکھ کی دی ہوئی میری نعمت کا کیا استعمال کیا؟ جواب دو۔ اور بندہ کھڑا ہوگا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا، 8 گواہ ہیں ابھی بتاتے ہیں، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے نامحرم کو دیکھا، اس نے موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر غلط چیزوں کو دیکھا، معلوم ہو گیا کہ اس نے غلط استعمال کیا، اب کیا ہوگا؟ اب جہنم میں اس کو ڈال کے آگ کی سلائیاں اس کے اوپر پھیری جائیں گی، گرم سیسا آنکھ میں ڈالا جائے گا، اندھا کر دیا جائے گا، اس طرح کی سزائیں مختلف ہوں گی۔ نعمت اللہ نے دی ہے نا، آنکھ کی نعمت کس نے دی ہے؟ یہ نامحرم کو دیکھنے کے لیے تو نہیں دی نا اللہ نے، کہ نامحرم کو دیکھنے کے لیے دی ہے۔ کیا بنے گا؟ ایک اور بندہ ہوگا، اس کو کہا جائے گا ہاں بھائی آنکھ کی نعمت دی تھی، کیا بنا؟ یا اللہ صحیح استعمال کیا، گواہ موجود ہوں گے 8، ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے صحیح استعمال کیا، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب اس کو اس پہلے سے زیادہ اور بہتر اور اچھی آنکھ دیں گے، بینائی دیں گے، یہ اللہ کا دیدار کر سکے گا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کر سکے گا۔ یہ دنیا میں حسین عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، دیکھتا تھا، آنکھیں جھکا لیتا تھا، آج یہ جنت کی حوروں کو دیکھے گا۔ ایک اور مثال لے لیجئے، ایک آدمی کھڑا ہوگا، ہاں بھائی تمہیں زبان کی نعمت دی تھی، بتاؤ کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے ہمیشہ سچ بولا، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، ثابت ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرے گا، اللہ کے نبی سے باتیں کرے گا، اور ثابت ہو گیا کہ اس نے مس یوز کیا تھا، اب اس کو جہنم میں پھر پھینک دیا جائے گا۔ کان کا کیا استعمال کیا تھا؟ کسی سے پوچھا جائے، ثابت ہو گیا صحیح استعمال کیا تھا، اللہ کا قرآن سنتا تھا، اچھی باتیں سنتا تھا، دین کی دعوت سنتا تھا، بیان سنتا تھا، کان کا صحیح استعمال کرتا تھا، غیبت نہیں سنتا تھا، گانے نہیں سنتا تھا، نامحرم کی آوازیں نہیں سنتا تھا۔ اب اللہ اس کو وہ کان دیں گے جو اللہ کی بات کو سنیں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تلاوت کریں گے اس کو سنیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے اس کو سنیں گے، جنتی لوگوں کی اور جنت کی آوازیں سنیں گے، جنت کے میوزک سنیں گے۔ اور اگر ثابت ہو گیا کہ دنیا میں یہ
کان کا غلط استعمال کرتا تھا تو کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، ہاں بھئی کیا کھاتے پیتے تھے، حلال یا حرام؟ ثابت ہو گیا حلال کھاتا تھا، اللہ اس کو جنت کی نعمتیں کھلائیں گے، ہمیشہ کھائے گا، خوب کھائے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ اور ثابت ہو گیا کہ حرام کھاتا تھا، اب کیا ہوگا؟ کھانا پینا اس کو بھی ملے گا، لیکن ولا طعام الا من غسلین، اس کو کھانے پینے کے لیے زقوم کا پودا ملے گا اور غسلین کا پانی ملے گا۔ وہ اتنا کڑوا ہوگا، شدید بھوک لگی ہوگی، کھائے گا، اٹک جائے گا، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی، تڑپ کر پانی مانگے گا، پانی پیش کیا جائے گا، وہاں اس کو پیپسی نہیں ملنی، روح افزا نہیں ملنا، وہاں کیا ملنا ہے؟ جہنمیوں کا خون اور پیالے میں دے دیا جائے گا، پیالہ پکڑے گا، دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ چیز مزیدار نہیں ہے، جیسے قریب کرے گا ہونٹ اڑ جائیں گے، اندر کرے گا، اب سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اندر وہ دکھ اتنا رہا ہے، تکلیف اتنی ہو رہی ہے، تو اس کو گرم جہنمیوں کا خون اور پینا بھی مجبوری میں پینا پڑے گا کہ گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، پھر وہ پیے گا تو پخانے کے راستے سب باہر نکل جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کو صحیح استعمال کریں۔ قرآن مجید سنیے، اللہ فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص دنیا میں اندھا بنا آخرت میں بھی اندھا کھڑا ہوگا۔ اندھا بننے سے کیا مراد ہے؟ اس کو معلوم ہے گناہوں سے بچنا ہے لیکن نہیں بچے گا، اندھا بنا رہا۔ قیامت کے دن بندہ اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، آج آپ نے مجھے اندھا کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ دنیا میں تم نے میرے احکامات کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ تمہارے سامنے تمہیں معلوم تھا نامحرم کو دیکھنا منع ہے، لیکن تم نے خیال نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو حج عمرہ کر چکے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے، گنبد خضرا کو دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے، سنہری جالیوں کو دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ آ کر بھی اگر نامحرم کو دیکھیں تو انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ اپنے گریبان کے اندر خود جھانک کے دیکھیں۔ جنہوں نے بیت اللہ کے گرد چکر لگائے، گنبد خضرا حاضری دینے کے لیے چکر لگائے، اپنے قدموں سے چل کر گئے، ریاض الجنہ میں اپنے قدموں سے چل کر گئے، اب اگر یہ نامحرم کی طرف قدم بڑھیں گے تو بتائیں انہوں نے قدموں کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ کی دی اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ یعنی حج عمرہ سب تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں نام بنے گا، ہاں حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، لیکن ادھر سے فارغ ہو گئے۔